میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور میرا نام جنت تھا۔ میرے بھائی کا نام عدنان۔ ہم دونوں بہن بھائی یتیم تھے۔ ہمارے والدین ہمارے بچپن میں وفات پا گئے اور ان کے انتقال کے بعد میرے بھائی نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے مجھے تعلیم بھی دلوائی، لیکن میں زیادہ عرصہ اپنی پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ اخراجات بہت بڑھ گئے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے خود ہی پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے مزید نہیں پڑھنا، مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی۔ بھائی نے پہلے تو بہت سمجھایا کہ وہ کسی نہ کسی طرح انتظام کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد بھی اگر ضرورت پڑی تو وہ اضافی کام کر لیں گے تاکہ میری تعلیم جاری رہ سکے، مگر میں نے انہیں منع کر دیا۔ میری مسلسل ضد کے آگے آخرکار انہوں نے میری خواہش کا احترام کیا اور مجھے گھر بٹھا لیا۔ مجھے اپنی بھائی کی شادی کا بے حد شوق تھا، اسے میں اکثر ان سے کہتی کہ وہ جلد از جلد شادی کر لے، مگر بھائی ہمیشہ یہی کہتے، پہلے تمہاری شادی کروں گا پھر اپنے لیے کوئی لڑکی دیکھوں گا۔ اس بار بھی میں نے ضد کر لی اور کہا نہیں بھائی، پہلے آپ کی شادی ہوگی۔ اگر پہلے میری شادی ہوگی تو میں اپنے سسرال چلی جاؤں گی اور آپ کی شادی کی خوشیاں بھی دل کھول کر نہیں منا سکوں گی۔ آخرکار بھائی نے میری بات مان لی۔ انہوں نے ایک رشتہ کروانے والی خاتون کے ایک مناسب لڑکی سے شادی کر لی۔ بھائی کی شادی کے بعد تو جیسے ہمارے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ بھابھی کے آنے سے گھر کا ماحول بدل گیا اور ہم سب بہت خوش تھے، مگر ابھی ان کی شادی کو بمشکل ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بھابھی نے ہنی مون کے لیے کینیڈا جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ان کی بات سن کر ہم دونوں بہن بھائی پریشان ہو گئے کیونکہ ہمارے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ بھائی انہیں کینیڈا لے جا سکتے۔ بھائی نے نرمی سے کہا کچھ دن انتظار کر لو، میں پیسے جمع کر لیتا ہوں، پھر اگلے سال ضرور چلیں گے۔ لیکن بھابھی کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کینیڈا دیکھنے کا بہت شوق ہے اور وہ ہر حال میں جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ بات جھگڑے تک پہنچتی، بھابھی نے خود ہی ایک تجویز پیش کی، مگر ان کی بات سن کر ہم دونوں حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد بہت بڑے بزنس مین ہیں اور مہینے کے لاکھوں روپے کماتے ہیں، وہ سارا خرچہ خود اٹھا لیں گے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگلے ہی دن ان کے والد ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے بھائی کو ایک بڑی رقم دی اور کہا جاؤ میری بیٹی کو گھما پھرا کر لے آؤ۔ ہم دونوں بہن بھائی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب خاموش رہنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ بھابھی کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ آخرکار بھائی نے بھی حامی بھر لی۔ چند ہی دنوں میں ویزا، ٹکٹ اور باقی تمام انتظامات مکمل ہو گئے۔ ایک ہفتے بعد ان کی فلائٹ تھی، مگر میں محسوس کر رہی تھی کہ بھائی اندر ہی اندر بہت اداس تھے، جبکہ بھابھی کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ میں نے بھائی کو سمجھایا بھابھی کی خوشی کی خاطر اپنا دل چھوٹا نہ کرے۔ بھائی نے خاموشی سے میری بات مان لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے روانگی کا دن بھی آ گیا۔ بھابھی کے گھر والے بھی انہیں رخصت کرنے آئے ہوئے تھے اور سب لوگ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بھائی کے جانے کے بعد گھر میں صرف میں اکیلی رہ گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر چاہو تو گھر بند کر کے اپنی خالہ کے پاس چلی جاؤ، مگر میں اکیلے رہنے کی عادی تھی، اس لیے میں نے انہیں تسلی دی کہ میں آرام سے رہ لوں گی۔ اگرچہ میں کبھی ڈرنے والی نہیں تھی، لیکن بھائی کے جانے کے بعد میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی مجھے محسوس ہوتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو اور کبھی یوں لگتا جیسے گھر میں کوئی سایہ گھوم رہا ہو۔ ایک رات تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی سایہ میرے بہت قریب آ کر کھڑا ہوا ہو۔ میں بری طرح گھبرا گئی کیونکہ اس سے پہلے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کچن سے پھل کاٹنے والا چاقو اٹھایا اور احتیاط سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر جب غور سے دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ مجھے بلا وجہ وہم نہیں ہوتے تھے۔ بچپن سے ہی میں اس گھر میں اکیلی رہتی آئی تھی۔ بھائی روزگار کے سلسلے میں باہر چلے جاتے تھے اور میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی، مگر آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں نے گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کر دی اور اپنے کمرے میں آ گئی، مگر اس رات مجھے بڑی مشکل سے نیند آئی کیونکہ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے کینیڈا میں موجود بھائی کے نمبر پر فون کیا تاکہ انہیں رات کی ساری بات بتا سکوں، مگر مسلسل کال کرنے کے باوجود ان کا فون بند جا رہا تھا۔ یہ بات مجھے مزید پریشان کرنے لگی کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے، مگر نہ بھائی سے رابطہ ہوا اور نہ ہی بھابھی سے۔ میری پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اب مجھے صرف ان دونوں کی واپسی کا انتظار تھا۔ ایک دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔
اس اچانک شور سے میں گھبرا گئی۔ میں دوپٹہ سر پر لیا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے دروازہ کھولا، سامنے بھابھی کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ ابھی ان کی واپسی میں کچھ دن باقی تھے۔ بھابھی تیزی سے گھر کے اندر آئیں اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، جلدی سے دروازہ بند کر دو۔ ان کی گھبرائی ہوئی حالت اور بے چینی میرے لیے انتہائی عجیب تھی۔ اصل جھٹکا تو مجھے تب لگا جب بھابھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھولا اور دور دور تک نظر دوڑائی، مگر بھائی کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ اب میں حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ دروازہ بند کر کے واپس اندر آ گئے۔ بھابھی ابھی تک اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں بار بار دروازہ بجاتی رہی۔ آخر وہ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی تھی؟ اور بھائی کہاں رہ گئے تھے؟ آتی انہوں نے خود کو کمرے میں کیوں بند کر لیا؟ ان کا رویہ مجھے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، مگر وہ باہر نہ آئی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے، لیکن ایک میری بھابھی تھی جنہوں نے مجھے کچھ بتانا تو دور، سلام دعا کا بھی تکلف نہ کیا۔ آخرکار میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کے میں نے فوراً بھائی کا نمبر ڈائل کیا، مگر پچھلے کئی دنوں کی طرح آج بھی ان کا فون بند جا رہا تھا۔ اب میری پریشانی حد سے بڑھ چکے تھے۔ میں نے ساری رات جاگ کر گزاری، کیونکہ میری بھابھی تو واپس آ گئی تھی، مگر بھائی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آخر وہ دونوں ساتھ گئے تھے، پھر بھابھی اکیلے کیسے واپس آ سکتے تھے؟ اب بھائی کا فون مسلسل بند کیوں تھا؟ صبح ہوتے ہی دوبارہ بھابھی کے کمرے کے دروازے پر جا پہنچی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ بھابھی کا ایک ہاتھ کونی کے نیچے تک کٹا ہوا تھا۔ انہوں نے زخمی بازو چادر سے باہر نکالا ہوا تھا اور خود بھی بری طرح رو رہی تھی۔ میں آگے بڑھی، انہوں نے گلے سے لگا لیا۔ وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے جسم کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو چکا تھا۔ ان کی تکلیف کا اندازہ صرف انہی کو ہی ہو سکتا تھا، مگر انہیں دیکھ کر میرا دل بھی ٹوٹ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، بھابھی یہ سب کیسے ہوا؟ آپ کا ہاتھ کیسے کٹ گیا؟ وہ مجھے اپنے کمرے کے اندر لے گئی، صوفے پر بٹھایا اور بھاری آواز میں بولی، اب جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں اسے بہت تحمل اور ٹھنڈے دل سے سننا اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ان کی بات سنتی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے کسی بہت بڑی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر انہوں نے جو بتایا اسے سن کر یوں لگا جیسے ساتوں آسمان میرے اوپر آن گرے ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، تمہارے بھائی نے تمہارے سامنے سب ڈرامہ کیا تھا۔ کینیڈا جانے کے لیے میرے والد سے پیسے مانگنے کا منصوبہ بھی اسی کا تھا۔ اسے مجھے کہا تھا کہ میں تم سب کو یہ بتاؤں کہ کینیڈا جانا میری خواہش ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ سب اس کا پہلے سے بنایا ہوا پلان تھا۔ اس نے مجھے صرف ایک موہرا بنایا تھا۔ میں سکتے میں بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ مزید بولی، کینیڈا پہنچتے ہی اس نے مجھے صاف بتا دیا کہ وہ مجھے وہاں کیوں لایا ہے۔ میں بہت روئی، اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے مجھے معذور بنا کر سڑکوں پر بھیک منگوانا شروع کر دیا۔ جب میں انکار کرتی تو وہ مجھے بری طرح مارتا پیٹتا۔ اپنے لالچ کی خاطر اس نے میری عزت، میری خودداری اور میری پوری زندگی برباد کر دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولتی رہی، تمہارا بھائی ایک نہایت لالچی اور خود غرض انسان تھا۔ اس نے مجھ سے شادی بھی صرف اپنے فیوچر کو سنوارنے کے لیے کی تھی۔ میں سمجھتی رہی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن حقیقت میں صرف میرے حسن اور میرے باپ کے پیسے کا لالچی تھا۔ وہ سسکتے ہوئے مزید کہنے لگی، ایک دن وہاں کی حکومت کو اس کی جرائم کا پتہ چل گیا۔ پولیس اسے گرفتار کرنے آئی، مگر وہ پولیس والوں سے جھگڑ کر بھاگنے لگا۔ اسی دوران پولیس نے اس پر فائرنگ کر دی، وہ موقع پر ہی مارا گیا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر واپس پاکستان آ سکی ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میرے ارد گرد سب کچھ گھومنے لگا، میرا دماغ سن ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہو، مگر حقیقت میری آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ کئی دن تک میں نے خود کو کمرے میں بند رکھا، کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ بھابھی کا سامنا کر سکوں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی ایسا انسان ہو سکتا ہے۔ چند دن بعد میں کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بھابھی کا مکمل خیال رکھوں گی۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد میں نے زندگی میں مزید کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ مگر جیسے ہی میں ان کے کمرے کی طرف بڑھی، اندر سے کسی سے ہنس کر بات کرنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں وہیں رک گئی۔
میں زندگی کا ایک اور جھٹکا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ بھابھی فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ان کی آواز میں نہ غم تھا، نہ بے بسی، اور نہ ہی کسی دکھ کا احساس۔ اسی لمحے میرے ذہن میں سوال اٹھنے لگے۔ کیا میں نے بھابھی کی ہر بات پر یقین کر کے غلطی کی تھی؟ کیا انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور پہلی دفعہ ٹھنڈے دماغ سے پوری کہانی پر غور کرنے لگی۔ مجھے اپنا بھائی بچپن سے یاد آنے لگا۔ وہ ہمیشہ محنتی، ذمہ دار اور باکردار انسان رہا تھا۔ کیا وہ واقعی ایسا سنگ دل ہو سکتا تھا جیسا بھابھی نے بتایا؟ میرے دل میں شکوک جنم لینے لگے۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس پوری کہانی میں کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہوا ہے جو بھی میری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ اگلے روز میں دوبارہ بھابھی کے کمرے میں گئی۔ وہ حسب معمول فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ان کے انداز، ان کے لہجے اور ان کے رویے میں مجھے کچھ غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا۔ آخر ایک ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر چکا ہو، جس کا ایک ہاتھ کٹ چکا ہو، وہ اتنی جلدی اتنی معمول کی زندگی کیسے گزار سکتے تھے؟ اب میرے دل میں یقین ہونے لگا تھا کہ بھابھی مجھ سے کوئی بہت بڑا راز چھپا رہی ہیں۔ شاید انہوں نے مجھے پوری سچائی نہیں بتائی۔ نہ جانے میرا بھائی واقعی مر چکا تھا یا زندہ تھا، اور اگر زندہ تھا تو کہاں تھا اور کس حال میں تھا؟ انہی سوالوں کے ساتھ میں ان کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور ایسے سے پوچھا، بھابھی آپ کا ہاتھ آخر کٹا کیسے تھا؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی اور میرا شک مزید گہرا ہو گیا تھا۔ انہوں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی اور یہ نہیں بتایا کہ ان کا ہاتھ آخر کیسے کٹا تھا۔ وہ بس میرے سامنے روتی جا رہی تھی اور میں بے بس ہو کر خاموش ہو گئی۔ کوئی دن گزرنے کے بعد میں نے دوبارہ ان سے پوچھا کہ آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ آپ کا ہاتھ کٹ گیا؟ انہوں نے کہا، ایک دن میں نے بھیک مانگنے سے منع کر دیا تھا۔ بس اسی بات پر تمہارے بھائی نے میرا ہاتھ کاٹ دیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر آئندہ بھی میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ میرے جسم کا یہی حال کرے گا۔ ان کی بات پر مجھے یقین تو نہیں آیا، مگر اس وقت میری مجبوری تھی، اسے میں خاموش ہو گئی۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے، مگر بھابھی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک تو ان کا رویہ پہلے ہی مشکوک تھا، دوسرا وہ دن بدن بالکل معمول کی زندگی گزارتی نظر آ رہی تھی، جیسے ان پر کوئی دکھ یا صدمہ گزرا ہی نہ ہو۔ چند روز بعد انہوں نے رات کے وقت گھر سے باہر جانا شروع کر دیا۔ وہ ہر رات اندھیرا ہوتے ہی گھر سے نکل جاتی اور فجر سے پہلے واپس لوٹ آتی۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ آدھی رات کو کہاں جاتی ہیں۔ ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کا پیچھا کر کے حقیقت معلوم کروں گی۔ میں نے کئی دن تک موقع تلاش کیا اور آخر کار ایک رات ان کے پیچھے نکل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر ان کے سامنے رکی۔ انہوں نے چوروں کی طرح ادھر ادھر نظر دوڑائی اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی تیزی سے روانہ ہو گئی۔ میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اسے اس رات میں ان کا مزید پیچھا نہ کر سکی۔ اگلے 2-3 دن بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ آخر میں نے ایک دن کے لیے گاڑی کرائے پر لے لی اور ڈرائیور کو پہلے ساری ہدایت دے دی۔ رات کو جیسے ہی بھابھی گھر سے نکلی، میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ ہماری گاڑی مناسب فاصلے پر تھی تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ بھابھی کا ایک ایسے عالیشان بنگلے میں کیا کام ہو سکتا ہے۔ میں نے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا کہا اور خود چھپتے چھپاتے ان کے پیچھے چل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں وہی شخص موجود تھا جو پہلے اپنے آپ کو بھابھی کا والی ظاہر کر کے ہمارے گھر آیا تھا۔ دونوں ایک کمرے کی طرف گئے۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے مکمل سیاہ لباس پہن رکھا تھا، حتیٰ کہ ان کے چہرے بھی نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ ضرور کسی خطرناک کام کے لیے جا رہے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ دونوں دوبارہ اسی سیاہ گاڑی میں بیٹھے اور ایک سفید رنگ کی بنگلے کے سامنے جا کر رکے۔ گاڑی سے اترتے ہی انہوں نے اپنے تھیلوں سے جدید اوزار اور اسلحہ نکالا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ دونوں چھپتے چھپاتے بنگلے کے اندر داخل ہونے لگے۔ میں نے فوراً پولیس کو خبر دے دی کیونکہ اب مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ کسی غیر قانونی واردات کے لیے آئے ہیں۔ چند ہی منٹوں میں پولیس وہاں پہنچ گئی اور ان دونوں کو واردات کرنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے پولیس کو ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ بھابھی تو کینیڈا سے واپس آ گئی ہیں، مگر میرے بھائی کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں۔ پولیس انہیں تھانے لے گئی، جہاں تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ وہ دونوں خطرناک جرائم پیشہ گروہ کے سرگنا تھے جو امیر لوگوں کے گھروں میں چوریاں اور ڈکیتیاں کرتے تھے۔ پولیس کی مزید تفتیش سے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے بھائی سے شادی بھی ایک پلاننگ کے تحت کی گئی تاکہ اسے کینیڈا لے جا کر مزدور بنایا جائے اور پھر اسے بھیک منگوا کر لاکھوں روپے کمایا جائے۔
مگر میرے بھائی نے ان کے منصوبے کا حصہ بننے سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ ساری حقیقت پولیس کو بتا دے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے میرے بھائی کو قید کر دیا۔ بھابھی نے میرے سامنے جو کہانی سنائی تھی وہ سراسر جھوٹ تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ ایک دن وہ کینیڈا میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، جس کے بعد وہاں کی پولیس نے انہیں سزا دی۔ ان کا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا، ان کا ویزا منسوخ کر دیا گیا اور انہیں پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ اب صرف ایک سوال باقی تھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ پولیس نے سختی سے پوچھ گچھ کی تو بھابھی نے اعتراف کر لیا کہ میرے بھائی کو اس کے نام نہاد والد کے گھر میں قید کر کے رکھا گیا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ان کا پورا منصوبہ ناکام ہوا تھا۔ پولیس فوراً ہمیں وہاں لے گئی، چند ہی دیر میں میرے بھائی کو بازیاب کر لیا گیا۔ میرے بھائی نے آزاد ہوتے ہی اس مکار عورت کو طلاق دے دی اور پھر ہم دونوں اپنے چھوٹے سے گھر واپس آ گئے۔ پولیس نے بھابھی اور اس کے ساتھیوں کو جیل بھیج دیا۔ اتنے دن قید میں رہنے کی وجہ سے میرا بھائی بہت کمزور اور بیمار ہو گیا تھا۔ میں نے ایک اچھے ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کروایا اور کچھ ہی عرصے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ اب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ سب سے پہلے میری شادی کریں گے، اس کے بعد اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے۔ اسی دوران ہماری پڑوسن نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا اور آج کل میری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں ایسے مکار اور ظالم لوگوں سے نجات دی اور اپنے خاص کرم سے ہماری زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھر دی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔